السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 محرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیھن انفسکم۔ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے 1442 ہجری جو سال ہے ہم سب کے لیے یہ عدل، امن، ترقی، خوشحالی کا ضامن ہو اور ہماری زندگیاں تمام تر گناہوں سے محفوظ رہے، رب کریم سے ہماری وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ اس ماہ محرم کے آغاز اور ابتدا میں ہی جو چند سوالات حسب معمول آتے رہے ہیں ان کے جوابات وقتاً فوقتاً دینے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ابھی ہمیں آپ کے سامنے اس لیے آنا پڑا ہے کہ چند حقائق جو ہیں جو بالکل مسلم ہیں، جسے ہر کوئی مانتا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی حقیقت تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس دنیا کو بنایا اور اس کی جو اپنی ایک ٹائمنگ رکھی اور اسے پھر ماہ و سال کے اندر ہفتہ، دن، ان سب چیزوں کے اندر جو بانٹا گیا، تو اس کی حقیقت بھی قرآن کریم نے بہرحال بتائی، اور یہ بھی اس میں بتا دیا گیا کہ یہ جو سال ہوتا ہے اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے مہینے ہیں، یعنی اس مہینے کے اندر بہرحال ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری مضبوطی عام دنوں میں تو ہونی چاہیے، لیکن اس میں بڑھ چڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ آپسی قتال، جنگ و جدال، آپسی جھڑپیں، خواہ وہ جسمانی ہو، فکری ہو، ان سب سے بچنا چاہیے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں آتا ہے۔ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم، یہ لگاتار 3 مہینے ہیں جو ماہ محترم مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک رجب کا مہینہ ہے، وہ بھی اس 3 کے ساتھ مل کر کے 4تھا مہینہ ہے جو مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، ہماری اسلامی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا اس وقت سے یہ بات چلی آتی رہی ہے، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا کہ آدمی حج کرنے کے لیے جو خانہ کعبہ کا سفر کیا کرتا تھا تو ذوالقعدہ کے مہینے ہی میں اس کی تیاری شروع ہوتی تھی۔ وہ سفر کیا کرتا تھا، جلوسم پہنچتا تھا اور پھر وہ حج کیا کرتا تھا، اور پھر واپسی جب ہوتی تھی تو محرم کا مہینہ لوٹتے لوٹتے لگ جایا کرتا تھا۔ تو آنے جانے کے لیے راستے کا معمول ہونا یہ ضروری تھا، اور امن جبھی آتی ہے جب انسان جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے، لوٹ و مار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور پھر رجب کا جو مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو اس کی حرمت اس حوالے سے رکھی گئی کہ لوگ آیا جائے محفوظ طریقے سے، معمول طریقے سے، کوئی کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، جنگ و جدال، قتل و قتال نہ کرے۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ تو اس 4 مہینے میں عرض یہ ہے آپ سے کہ یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اور محرم کے مہینے میں تو حرمت کا لفظ آپ دیکھ لیں، اس کے نام کا حصہ بنا ہوا ہے۔ تو پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ محترم مہینوں میں سے ہے، اسے سبھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو اکنالج کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اور بھی جو بقیہ مہینے اس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، آپسی قتال سے، جنگ و جدال سے، جسمانی اور حسی ہو یا فکری اور نظری ہو، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصی طور پہ اس 4 مہینے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں احترام والے، حرمت والے، تقدس والے، اس میں تم اپنے آپ پہ ظلم مت کرنا۔ تو محدثین، مفسرین سبھی یہ بتاتے ہیں کہ ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم کرنے سے جو قرآن نے بچنے کے لیے کہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچائے، رب کریم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، آپسی جدال اور قتال سے اپنے آپ کو ہم بچائے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو جو ہمارے معاشرے میں، سماج میں امن کمیٹیاں ہوتی وہ متحرک ہو جاتی ہے، پولیس والے جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، وقتاً فوقتاً بہرحال میٹنگ شروع ہو جاتی ہے
ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فساد برپا ہونے والا ہے. پچھلا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ بات ہو گئی تھی اور وہاں پہ پھر سرف ٹول کی نوبت آئی, جنگ و جدال کی نوبت آ گئی. یہاں پہ اب اس مرتبہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اندازہ لگائیے فلا تظلموا فیھن انفسکم کا یہ کیا اظہار ہم کر رہے ہیں یہاں پر. ہمارا سابقہ ریکارڈ اور ہمارا حالیہ جو اطوار ہے, جو عادات ہے, وہ کس چیز کو بتاتی ہیں؟ کیا حرمت والے مہینے کا جو تقدس ہونا چاہیے وہ یہاں پہ باقی رکھا جاتا ہے؟ تو اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اس آیت کو ذرا سا جوڑ کر دیکھیں ہم کہ ایک طرف اس کو ماہ محرم کہا جاتا ہے, محترم مہینہ کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف ہمارا یہ رویہ اور ہمارا یہ عمل ہوتا ہے. ایک حقیقت تو یہ ہے. دوسری حقیقت ہم سب کے سامنے آج یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. اس کو ہم ہجری سال بھی کہتے ہیں, ہجری مہینہ بھی کہتے ہیں, قمری تاریخ بھی کہتے ہیں. تو آیا ہجری یوں تو اپنی اسلامی سال کا آغاز کرنے کے لیے بطور علامت اور بطور ایک یادگار ایک چیز اگر ہم وابستہ کر سکتے تھے تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی تھی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رسالت ملی ہے وہ تاریخ بھی تھی, اور بھی نہ جانے قرآن کریم کا نزول جہاں سے شروع ہوا جس دن سے وہ دن بھی تھا. لیکن ان سب کو ایک طرف رکھا گیا, اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے اس کو بنیاد بنایا گیا اور اس کو اس سے وابستہ کیا گیا. تو آخر کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ دنیا اس بات کو سمجھے, آنے والی نسلیں اس بات کو سمجھے کہ ہجرت یہ استعارہ ہے ہمت و شجاعت کا, عدل و انصاف کا, اور حق کی خاطر گھر بار جائیداد خاندان اپنے ان سب کو چھوڑ جانے کا, یہ اس کا استعارہ ہے. تو ہم اپنی نسل نو کو یہ چیزیں بتائیں, موقع بموقع یہ ساری چیزیں بتاتے رہیں, اور اپنی جو ہماری تاریخ ہے وہ قبری تاریخ ہونی چاہیے. اور اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خط و کتابت میں, روزمرہ کے معمولات میں اس تاریخ کو اس کا حصہ بنائیں. علماء نے لکھا ہے کہ قمری تاریخ کو, ہجری تاریخ کو یاد رکھنا, اسے یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے, اور اپنے خط و کتابت کے اندر اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا یہ امر مستحب ہے. اس کا خیال رکھیں. اور یہاں پہ ایک دلچسپ بات آپ کو میں اور بتا دوں کہ آج جو اسرائیلی قوم ہے یہ باضابطہ کسی بھی کیلنڈر کا اتباع نہیں کرتی, نہ شمسی کی نہ قمری کی. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مسیحی کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر کسی کا اتباع نہیں کرتی. وہ باضابطہ اپنا کیلنڈر بنا رکھے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, اور وہ کیلنڈر شمسی اور قمری دونوں کا مکس ہے. اس کو یہ لوگ لونی سولر کیلنڈر کہتے ہیں اور اسی حوالے سے متعارف کراتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسرائیلی قوم کو آج جو کچھ بھی ملا ہوا ہے اور اس کا جو وجود ہے, اس کی جو ریاست ہے, اس کے پیچھے برطانوی مسیحی کا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بڑا کردار رہا, ان کا احسان رہا ہے. یہ چاہتے تھے اپنے ان محسنین کے کیلنڈر کو فالو کر سکتے تھے, لیکن وہ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. میں پھر سے بتا دوں یہ حرمت والا مہینہ ہے, اس کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے فلا تظلموا فیھن انفسکم قرآنی ہدایت جو ہے اس کے خلاف ہو, اس کا وائلیشن ہو, اس کے وپریت ہم جا سکیں. ایک چیز. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا کہ قمری جو تاریخ ہے یہ ہماری ہجرت سے وابستہ ہے. اسے ہم موقع بموقع یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو یاد کرائیں. اس کا اپنے معمولات کے اندر ہم کیا کردار ہونا چاہیے وہ بھرپور حصہ اس کو ہم دیں, اس کا کردار ہم اس میں رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ جنگ و جدال خواہ حصی ہو یا فکری ہو اس سے ہم بچیں. بہت سی جگہوں پہ آج ماتم کے نام پہ مجلس برپا کی جاتی, واز کی, اور وہاں پہ پھر محسنین اسلام جو صحابہ کرام رہے ہیں ان پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے. اس سے افتراق و انتشار کو پھر ہوا ملتی ہے. یہ بھی قطعا نہیں ہونی چاہیے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج 21ویں صدی کے اندر ہم چل رہے ہیں. آج ہماری باتوں سے, ہماری تمام تر فکر و نظر سے کس کو کتنا فائدہ ملتا ہے اور وہ اس کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, ان سب چیزوں پہ بھی ہماری نگاہ رہنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ, شکرا جزیلا.